پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. فلسطین عارضی جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع. مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے فہرستیں تیار. 80% فلسطینی بے گھر ہوئے. اقوام متحدہ کے 61 امدادی ٹرک شمالی غزہ میں داخل. بنو افغانی خودکش بمبار کا سیکیورٹی قافلے پر حملہ. 2 فوجی شہید، 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی. دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری. وزیر داخلہ کی مذمت. قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز. سندھ میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور گورنر کامران خان ٹسوری نے بچوں کو پولیو کی خوراک پلا کر کیا. لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے ورکنگ گروپ قائم. پنجاب میں سرکاری محکمہ صحت کو چلانے کے لیے گھڑے میں پرچیاں ڈال کر قرآن دازی کا انوکھا طریقہ. گجرات میں ڈاکٹر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر سرکاری ڈاکٹروں میں بے چینی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات نے محکمہ صحت میں ہڑتال کا ماحول پیدا کر دیا. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، 27 نومبر سے ملک بھر میں انسداد پولیو کی قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. پولیو بچوں کا دشمن اور مہلک اور زندگی بھر کے لیے معذوری کا سبب بننے والا مرض ہے. اس کا سبب پولیو وائرس بنتے ہیں، جس کی 3 اقسام اب تک سامنے آئی ہیں. پولیو وائرس پانی، غذا اور بعض اوقات سانس کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے، جبکہ پولیو ویکسین اس معذوری سے بچاؤ کا مؤثر اور یقینی ذریعہ ہے. لہذا دنیا بھر میں پولیو سے مکمل نجات کے لیے پولیو ویکسین ہر 5 برس تک کے بچوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے. دنیا کے تمام ممالک اسی طریقہ کار پر عمل کر کے پولیو فری ممالک میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن ہم 45 سال گزرنے کے باوجود افغانستان کے ساتھ پاکستان ان 2 ممالک میں شامل ہے جہاں سے آج تک اس بیماری کا نہ صرف خاتمہ نہیں ہو سکا، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے ہم مسلسل 1 اشرے سے زائد عرصے سے عالمی پابندیوں کی زد میں ہیں. لیکن بحیثیت قوم، ہم اور ہماری حکومت اور ماضی کی حکومتوں کو قطعی طور پر اس پر کوئی شرمندگی اور فکر نہیں ہے. افغانستان میں مسلسل جنگ اور اس کے نتیجے میں نقل مکانی بھی اس راہ میں رکاوٹ ہونے کے علاوہ صحت عامہ کے دشمن مائنڈ سیٹ کے غیر ضروری مخالفت، ملک میں دہشت گردی کے طویل واقعات سمیت دیگر عوامل اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے ارباب اختیار کی جانب سے اس قومی پروگرام میں بے جا سیاسی مداخلت، اپنے لوگوں کو نوازنے کے عمل اور دیگر شعبوں کی طرح اس محکمے میں بھی حد درجہ کرپشن اور کمیشن کے ساتھ ساتھ احتساب کے نظام کا کلی طور پر نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم 45 سال گزرنے کے باوجود پولیو فری ہونے کی منزل سے بہت دور ہے، جس کا اجمالی ذکر بھی میں آپ سے کر دیتا ہوں. ایڈیشنل سیکریٹریٹ ہیلتھ مونا بخش شیخ محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹریٹ کے مین داخلے کے دروازے پر کرپشن اور کمیشن کے داروغہ کی شناخت رکھتے ہیں. یہ کوئی راز نہیں. موجودہ نگرانوں کا ان کا حلف لینے کے بعد یہ سب سے پہلا کام تھا کہ وہ ان جیسے افسروں کو اکھاڑ پھینکیں. اس وقت میں مونا بخش کی کرپشن کی طویل کہانی کی تفصیل میں جائے بغیر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپر ہائی وے پر پولیو کوریج کے حوالے سے قائم
اس جنت گل سینٹر کا ذکر کر رہا ہوں جو برائے نام انتظامی اعتبار سے ضلع ایسٹ کراچی کی انتظامیہ اور بھرپور طریقے پر مولانا بخش شیخ کی راجدھانی ہے، جہاں سے موصوف ہر پولیو راؤنڈ پر 2 لاکھ روپے کا نذرانہ وصول کرتے ہیں۔ پھر ماضی میں سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر نہ صرف صوبائی حفاظتی ٹیکہ جات کے توسیعی پروگرام EPI کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا اور حفاظتی ٹیکہ جات کے پروجیکٹ کی کلیدی اسامی کو ریوالونگ چیئر بنا دیا۔ کبھی ڈاکٹر ارشاد میمن جیسے مدہوش رہنے والے ڈاکٹر کو یہاں بیٹھایا گیا، ہٹایا گیا، پھر بٹھایا گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ صوبہ سندھ میں ایڈز جیسی مہلک بیماری کا گراف بلندیوں تک پہنچانے والے ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے افسر کے بھی یہ شعبہ سپرد کیا گیا، لیکن ان کے ہاتھوں حفاظتی ٹیکہ جات کی ہولناک ممکنہ تباہی کو دیکھتے ہوئے خود ہی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے انہیں یہاں سے ہٹا کر دوبارہ سندھ میں اس پروگرام کی روک تھام کے بجائے اس پروگرام کے بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کو دے دیا گیا ہے، جس کا نگرانوں کے مابین وزارت صحت کے تنازع میں کسی کو اس خطرے کی خبر لینے کا اب تک موقع نہیں ملا، جبکہ پچھلی سائیں سرکار کی حکومت میں صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو ہر پولیو راؤنڈ پر 1 لاکھ روپے دینے کا سسٹم متعارف کرایا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے سینئر ڈاکٹر کی پوسٹ ہے، لیکن نگرانوں کے دور میں بھی محکمہ صحت میں ہر قدم پر نہلے پر دہلا جیسے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں گریڈ 19 کے ڈاکٹر ارشاد میمن اور ڈاکٹر سکندر علی میمن پروجیکٹ ڈائریکٹر لگائے گئے ماضی قریب میں، وہاں اب گریڈ 18 کے CSS افسر سابق ڈپٹی کمشنر ارشاد سدڑ کو EPI سندھ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا کر اس اہم حساس پروگرام کی خبر کھودنے کا مکمل اہتمام نگرانوں کے دور میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس عہدے پر اضافی تنخواہ، بے تحاشا DA، لگژری گاڑیاں، پیٹرول اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کا بھرپور انتظام موجود ہے۔ میری معلومات کے مطابق گورے، کالے، نیلے، پیلے سب ملا کر ملک بھر میں 3 لاکھ لوگ انسداد پولیو مہم کا ایک ایسا حصہ ہے جنہوں نے اس مہم کو پیسہ بناؤ مہم میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وطن عزیز پاکستان شاید ہماری زندگی میں تو کیا ہماری آئندہ نسلوں تک بھی پولیو فری نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے 18ویں آئینی ترمیم کے وہ چھپے ہوئے منفی اثرات جس سے طبی اور تعلیمی ادارے ICU میں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ترامیم منظور کرانے والے صوبوں میں مورثی سیاست کو جس طرح سے پروان چڑھا رہے ہیں، سندھ کے حقوق سے محروم عوام خود اپنی آنکھوں سے ان کی حرکتوں کا نہ صرف جائزہ لیں بلکہ اپنی قسمت کا فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر کرے۔ ناظرین کرام، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی میں نیورو سرجری کے مریضوں کی اموات صرف ایک مریض کے حوالے سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا فوری ایکشن لینا بہت سے دیگر سوالات کو جنم دے رہا ہے، کیونکہ ایسے طبی غفلت کے واقعات شہر کے بڑے میڈیکل سینٹرز اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھی پیش آتے ہیں۔ اس کے اوپر آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، لیکن اس کا ذکر میں تفصیل سے آئندہ کسی اور وقت کروں گا۔ ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر عتیق کی جانب سے طبی غفلت کے جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جانا از خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کونسل سابق وزیر صحت عبد القادر پٹیل کی باقیات اور یہ کیا ہے
کہ انہیں زمین کھا گئی کہ وہ آسمان میں چھپ گئے۔ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے خاتمے کے روز سے عبد القادر پٹیل ایسے لاپتہ ہے کہ جیسے وہ کبھی وفاقی وزیر صحت ہی نہیں تھے۔ جس طرح سے آج تک ایک اور جیانے وزیر صحت سندھ اویس ٹپی آج تک لاپتہ ہے۔ ڈاکٹر تنویر چاچڑ نے نیورو سرجری میں مریضوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی جو تحریری رپورٹس جمع کرائی ہیں، وزیر صحت سندھ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بغیر شاہانہ فیصلہ کرنے سے مریضوں کے بارے میں حقیقت پسندانہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔